سورہ سبا صفحہ نمبر 387 آیت نمبر 5 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اور وہ لوگ جو سعوا وہ کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں میں معاجزین ان کو عاجز کرنے کی نیچا دکھانے کی اولئک یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے من رجز علیم دردناک عذاب ہے رجز عذاب کو کہتے ہیں علیم دردناک عذاب ہے وَيَرَا اور وہ دیکھیں گے الذین وہ لوگ جو اور آپ دیکھو ان لوگوں کو اوت العلم جو دیے گئے علم الذی وہ جو انزل علیک آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو دیے گئے علم الذی وہ جو انزل اتارا گیا الیک آپ کی طرف من ربی کا تیرے رب کی طرف سے هو الحق وہی حق ہے ویہدی اور وہ راہ دکھلاتا ہے الی صراط طرف راستے کے العزیز خوب غالب ہے الحمید خوب تعریف کیا گیا ہے وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا حل ندلکم کیا ہم بتلائیں تم کو علی رجل اوپر اس آدمی کے بارے میں یعنی محمد کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم ینبئکم وہ خبر دیتا ہے تم کو اذا مزقتم جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے کل ممزق مکمل ریزہ ریزہ ہو جانا انکم بے شک تم لفی میں خلق پیدائش جدید نہیں ہوگی تمہاری پیدائش نہیں ہوگی یہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم افطرا کیا جھوٹ باندھتا ہے اللہ اوپر اللہ تعالیٰ پر افطرا جھوٹ باندھتا ہے اللہ اللہ پر کاذبن افطرا باندھتا ہے اللہ اللہ پر کاذبن جھوٹ ام بھی جنہ یا اس کو جنون ہے بل الذین بلکہ وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے بالآخرہ ساتھ آخرت کے فی العذاب عذاب میں ہیں والضلال البعید اور دور کی گمراہی میں ہیں افلم یرو کیا نہیں وہ دیکھتے الی طرف ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے وما خلفم جو ان کے پیچھے ہے من السماء والارض آسمانوں میں اور زمین میں ان نشاء اگر ہم چاہیں نخسف بہم دنسا دیں ساتھ ان کو الارض زمین میں اور نسکت یا ہم گرا دیں علیہم اوپر ان کے کسفن ایک ٹکڑا من السماء آسمان سے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیا نشانیاں ہیں لکل ہر عبد منیب رجوع کرنے والے بندے کے لیے صدق اللہ العظیم والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اہل مکہ نے اپنے دولت کی بنا کے اوپر اپنے اقتدار کی بنا کے اوپر ہر طرح سے اللہ کے نبی کی مخالفت کی قرآن کو نیچا کرنے کی حدیث کو نیچا کرنے کی آپ کی ذات مبارکہ کو نیچا دکھلانے کی اور ان کو شکست دینے کی ہر طرح کوشش کی میں جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں نا فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی ہمارے دین کو جو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے پسندیدہ لوگ ہیں ان کی راہ کے روڑے اٹکاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے ہر دور کے اندر یہ رہا ہے اگر مشرکین مکہ نے کیا تو ان کو بھی اللہ ہمارے دردناک عذاب ہے جنہوں نے اسلام کی راہ روکنے کی کوشش کی اور انہوں نے اسلام کو جو لوگ غریب تھے چھوٹے درجے کے لوگ تھے ان تک بات کو پہنچنے دیے نہیں اپنے اثر رسوخ کی وجہ کے اوپر اور آج کے دور کے اندر بھی وہ لوگ جو دین کی شکل بگاڑ لوگوں کو پیش کرتے ہیں بگاڑتے ہیں لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں کبھی کچھ بات کہہ دیتے ہیں کبھی یہ نئی طویلیں نکالتے دین کے اندر یہ بھی کام ٹھیک ہے یہ بھی کام ٹھیک ہے لوگوں کو توحید سے ہٹا کر شرک تو لے کر جاتے ہیں یہ بھی کام ٹھیک ہے کرنے والے کام ہیں یعنی وَلَّسْتَعُوا فِي آیَاتِنَا اللہ کی جو آیات ہیں ان کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی حاضر ہوا نہیں مشکل کشا نہیں کوئی دینے والا نہیں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں میں داتا میں دینے والا میں غریب نواز میں دینے والا
تو لیکن وہ کہتے نہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے، اور پھر قرآن کی آیات سے نکال کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، وہ آیت کسی طرف اشارہ کرتی ہوتی، وہ کس طرح لے کر جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی کے جو فرامین ہیں ان کو وہ ان کا مطلب اور قسم نکالتے ہیں، لوگوں کو اور بتلاتے ہیں۔ حدیث کچھ بیان کرتی ہے، حدیث بار بار کہتی ہے قبریں پختہ نہ بناؤ، قبر کے اوپر مجاور بن کے مت بیٹھو، ان کے اوپر یہ دیے جلانے، یہ چراغ جلانے، یہ چادریں چڑھانی، یہ عورتوں کا قبر مزاروں کے اوپر جانا منع کیا اسلام نے۔ لیکن یہ کہتے نہیں یہ بزرگوں کی اور یہ اللہ کی قبریں ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے، یہ جائیں گے تو بات بنے گی۔ یعنی ایسی باتیں لوگوں کو بتلاتی ہیں، لوگ حیران پریشان۔ ایسے ہی ہمارے شیعہ بھائی ہیں، وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں دین کا۔ اگر اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، نہیں جی 1 بیٹی ہے، ڈٹائی کے ساتھ وَلَّسَعُوا فِي آيَاتِنَا، اور اللہ کی آیات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، 4 بیٹیوں کی جگہ 1 بیٹی کر دی، پھر اس ماننے کا نہیں کہ وہ شان کو کم کرنے کے لیے بیٹیوں کا انکار کر دیا۔ اس کبھی قرآن کو کہتے تھے قرآن مکمل نہیں ہے، کبھی کسی کو جی وہ امام مہدی آئیں گے یا ہمارا 12واں امام آئے گا، یعنی ایسی باتیں لوگوں کو الجھانے کے لیے۔ آج کے لوگ یہی وَلَّسَعُوا فِي آيَاتِنَا، جو کوشش کرتے ہیں جو کر دیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو ہماری راہ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ہم راہ دکھلا دیتے ہیں، جو ادھر جاتے ہیں ان کو ادھر بھیج دیتے ہیں۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور وہ دیکھیں اور وہ دیکھیں الَّذِينَ، وہ لوگ جو اوتوا العلم، علم دیے، وہ دیکھتے ہیں وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں، جو اللہ نے علم دیا، کیا دیکھتے ہیں؟ انزل الیک من ربک هو الحق، کہ جو اتارا اللہ نے وہ حق ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن حق ہے، معجزات حق ہیں، آپ کی ذات حق ہے۔ اوتوا العلم، علم والا پہچانتا ہے جس کو علم دیا گیا، جیسے نجاشی تھا اس نے پہچانا، دل نے گواہی دی، جیسے عمر فاروق تھے علم والے تھے، پہچانا، یعنی جو علم والا وہ پہچانتا ہے، اس کو پتہ چلتا حق کیا ہے، اس کو مزہ آتا ہے دین کا تلاش کرنے کا۔ جیسے کسی بندے نے ترجمہ قرآن کا پڑھا ہو اور ایک نے نہ پڑھا ہو، جب ادھر نماز پڑھا رہا ہو قاری امام، وہ تلاوت کر رہا ہو، تو جس کے پاس علم ہوتا ہے نا، جس کو ترجمہ آتا ہے قرآن پاک کا، اس کی نماز کا اور جو دوسرے کی نماز کا بڑا فرق ہے۔ جو اس کو سرور آتا ہے، جو اس کو مزہ آتا ہے، جو اس کو رونا آتا ہے، جو اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے نا، جو ربط قائم ہوتا ہے، وہ دوسرے بندے کا نہیں ہو سکتا جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کو ترجمہ آتے نہیں قرآن پاک کا۔ وہی چیز ہے، جس کے پاس علم ہے وہ حق کو پہچانتا ہے، اسے پتہ اللہ کیا ہے، اللہ کی شان کیا، اللہ کا، وہ ڈرتا ہے۔ ورنہ جو اللہ کو نہیں جانتا، جو اللہ کی شان کو جانتا وہ ڈرتا نہیں ہے، پھر جو منہ میں آتا کہہ دیتا ہے۔ وَيَهْدِي هُوَ الْحَقُّ، وہی حق ہے، قرآن حق ہے۔ حق ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، وہ نہیں بدلتا، وہ حق ایک ہی رہتا ہے۔ ہم دیکھتے شروع سے چلتے چلے ہیں، جو حق ہے وہ حق ہے، اور جو شرک کے طریقے ہوتے بدلتے رہتے ہیں، جو بدعات کے طریقے بدلتے رہتے ہیں۔ اگر ہم عید میلاد بھی دیکھیں تو جب ہمارے دور کے اندر کیا ہوتا تھا، گڈے سجتی تھیں، ٹرالیاں سجتی تھیں، اور بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے معاملے ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج کے پھر بات بدلتے چلے گئے، وہ رنگ بدل گیا، طریقہ بدل گیا۔ اسی طرح اور بھی جو معاملات ہوتے ہیں، جتنے بھی شرکیہ معاملات ہیں، جتنی بدعات ہیں، وہ ہر دور بدلتی رہتی ہیں، نیا رنگ اختیار کرتی ہیں، نیا طریقہ اختیار کرتی ہیں، لیکن حق ایک ہی رہتا ہے، وہ نہیں بدلتا۔ وہ تب بھی ایک تھا، اب بھی ایک ہے، نہ اس کی شکل بدلتی ہے، نہ اس کے عمل کرنے میں جو طاقت ہے، جو لذت ہے، نہ وہ بدلتی ہے، نہ کرنے والے کو وہ لوگوں کے سامنے وہ اس کو شرمندگی ہوتی ہے۔ یعنی حق نہیں بدلتا، الحق، حق کو پہچان دیتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور راستے کی رستہ دکھلایا جاتا ہے، رستہ دکھلاتا ہے، راستے سیدھا رستہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، سیدھے راستے کی طرف کون دیتا ہے؟ العزیز، جو بڑا غالب ہے، الحکیم، الحمید، جو تعریف کیا گیا وہ ہے، انسان کو دکھلا دیتا، اس کی رحمت ہوتی ہے جو انسان کو سیدھی راہ دکھلا دے، یہ سیدھی راہ ہے، یہ روشنی ہے، یہ اندھیرا ہے، اس کی یہ عزیز، وہ غالب ہے، الحمید، تعریف کیا گیا۔ یہ اسی یعنی اوت علم، علم دے گا، یہ تجھے علم کیا کہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے انسان کو، تیرا اس میں کوئی کمال نہیں، علم دیا، سیدھے راستے پہ آ دیا، اللہ کی خاص احسان تیرے اوپر۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید، اور کہا کافروں نے، کیا ہم تم کو، وقال، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا،
کیا ہم تم کو خبر دیں ایک آدمی کے بارے کے اندر، یعنی محمد کے بارے میں وہ خبر دیتا ہے تم کو کہ جب تم مٹی ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے. یعنی ان کا یہ عقیدہ تھا مشرک مکہ کا. وہ کہتے تھے یہ دنیا ختم نہیں ہونے والی، مشرک مکہ کا، یہ دنیا ایسے ہی قائم رہے گی. وہ کہتے تھے کہ انسان جب مٹی ہو جائے گا کیسے اٹھے گا، وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے جزا سزا کا عمل نہیں ہے، وہ جو دنیا میں کرنا کرتے رہو، مزے کرو، جو عیش و عشرت کرو، یہ کام نہیں ہے. فرمایا وہ کہتے ہیں مذاق، عذر مذاق کہتے ہیں تم کو خبر دے گا آدمی کی، یعنی اپنے لوگوں کا آپس باتیں کرتے ہیں آپس بیٹھ کے. وہ اس کو کہتا ہے، وہ کہتا ہے تم دسا ایک بندہ کہڑا، وہ کہتا ہے جب مٹی نہ مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. وہ یہ کہتا ہے ہم تم کو خبر دیتے ہیں، یعنی استہزاء کے طور پر لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں. فرمایا تم کو خبر دیں، وہ کہتا ہے جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے انکم لفی خلق جدید، تو تمہاری نئی طرح سے پیدائش ہوگی، نئے سرے سے پیدائش ہوگی. وہ یہ محمد ہی کہتے وسلم، اور یہ ان کا یہ اس کا یہ دعویٰ ہے. اور وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے زبان سے کہلوایا اور آپ نے کہا، اور انہوں نے اس سے انکار کر دیا کہ آخرت قائم نہیں ہوگی. اور یہ تو ہے جب نئی پیدائش ہوگی تو نئی طریقے سے ہوگی. یہ دنیا کے اندر میں نے ایک تصویر دیکھی تھی، اس کے اندر اس نے پہلے اس نے گورا چٹا حبشی جو بھی آرٹ تصویر لگائی، وہ بڑے خوبصورت، وہ کوئی کالا، کوئی سیاہ، کوئی موٹے نقشے والا، کوئی برینا نقشے والا. بعد میں اس نے نیچے نقشہ لگایا، سب کے چہرے سے اس نے ماسک کو غائب کر دیا. اب پیچھے سب کی شکلیں جیسی ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ پیچھے ایک ہے، آگے سب کو ختم ہو گیا، ناک جو سے بنا ہے ہڈیاں پیچھے رہ گئی ہیں. اب جب انسان جب اٹھے گا پھر اپنے اس عمل کے بدل اٹھے گا. جب اٹھے گا انکم لفی خلق جدید، پھر بالکل نئی پیدائش ہوگی. جس نے دنیا کے اندر اللہ کی رضا حاصل کی ہوگی نئی پیدائش ہوگی، پھر اس کا چہرہ چمکے گا، پھر اس کا چہرہ دھمکے گا، اس کو اللہ تعالیٰ سلام فرشتہ سلام کہیں گے. وہ خوشیاں اس وقت اس کے جو ہوگی. آج دیکھتا ہے انسان دیکھتا ہے چلو میں بڑا خوبصورت، میں جب وہ آج کے شیعہ بہت یہ کہتے ہیں، ہمارے دوست میرے رشتے دار بھی ہیں، اور جو سانو حسن ملا نا سانو تہاڈے کو نہیں اسی سید ہے. اور اکثر ہم دیکھتے ہیں شیعہ بڑے چٹے گورے اور ان کے بولنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، لیکن یہ تو فیصلے تب ہو، یہ دنیا ہے نا، یہ تو ہے. جب ماس اتر جائے گا پھر جب نیا ماس چڑھے گا انکم لفی خلق جدید، جب نئی پیدائش ہوگی پھر پتہ چلے گا کون توحید والا ہے، کون اللہ والا ہے، کون رسول والا ہے، کون سچا عاشق ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کے دین کا، کس نے اپنے آپ کو اللہ دین کے لیے وقف کر دیا، پھر پتہ چلے گا. افطرا علی اللہ کاذبا ام بہ جنہ، یہ ان کے ایک خام خیال تھا. وہ کہتے ہیں کہ باندھتا ہے اللہ پر جھوٹا، لیکن وہ اس چیز کا قائل تھے کہ یہ محمد صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، یہ جھوٹ نہیں بولتا. خود کہتے تھے کہ جو بندوں سے جھوٹ بولتا اللہ پر جھوٹ کیسے بول سکتا ہے. لیکن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، یہ اس کو جنون ہو گیا. جیسے ولید بن مغیرہ سے اس نے لوگوں کو بلایا، اس نے کہا یہ قابو نہیں آ رہا. لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، مشہور کرتے تھے یہ دیوانہ ہے. وہ کہتا دیوانہ نہیں ہے، اس میں دیوانے والی باتیں ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم مشہور کرتے تھے شاعر ہے. وہ کہتے ہیں میں نے شاعروں کو سنا ہے، یہ شاعر بھی نہیں ہے، نہ یہ پاگل ہے اور نہ اس کو جنون ہوا ہے. ہم نے پاگلوں کو بھی دیکھا ہے، وہ ایسی حرکت بھی نہیں کرتا. یعنی کوئی بھی چیز جو بھی کرتے تھے وہ اس پہ قائم رہ سکتے نہیں تھے. ایسی ذات مبارکہ تھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی آپ کا مقام تھا، ایسا آپ کا شان تھا، ایسی آپ کی شان تھی، ایسی آپ کی وجاہت تھی. وہ دشمن ہونے کے باوجود نہیں کہہ سکتے تھے، کہتے تھے، اوپر سے کہتے تھے لوگوں کو، جو چھوٹے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ جھوٹ بولتا ہے یا اس کو جنون ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ فی العذاب والضلال البعید، بل کہتے ہیں جو پچھلی چیز کو نفی کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، پچھلی بات ختم، اصل میں بات یہ آخر میں یقین نہیں رکھتے، ان کا ایمان نہیں آخرت کے اوپر. والعذاب، اور عذاب ان کے لیے مستحق ہے. والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں ہے. یعنی گمراہی کون سی؟ دور کی. ایک ہوتا ہے گمراہ انسان، کیا کہتے ہیں رات کا صبح کا بھولا رات کو گھر سے بھولا کہ جی یہ وہ بھولے ہیں گھر آ نہیں سکتے. والضلال البعید، دور کی گمراہی میں چلے گئے، ان کو واپسی کا راستہ ہی نہیں ملنا، ایسے بھٹک گئے. اتنا ان کے اندر نفرت بغض اسلام کا اتنا شدید، اور یہ پاس آ نہیں سکتے. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا نہیں دیکھتے یہ اپنے آگے پیچھے آسمان کی طرف؟ کس کے کنٹرول میں سارا کچھ؟ کون کرتا ہے سارے کام؟ یہ سب مانتے بھی ہیں. ان نشاء نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں تو ان کو نسا دیں زمین کے اندر،
اتنا یہ ظلم اپنے اوپر کر رہے ہیں، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کی بیٹیاں بنا دیا، اتنا یہ اور اللہ کے نبی کی شان میں، قرآن کی شان میں اتنی گستاخیاں کرتے، بے ادبیاں کرتے ہیں۔ اگر اس طرح ان کا جرم اتنا بڑا ہے، اگر ہم جن زمین میں دنسا دیں یا آسمان کا ٹکڑا پھینک دیں ان کے اوپر، ان فی ذالک لآیہ لکل عبد منیب، ان سارے واقعات میں جو رجوع کرنے والا بندہ ہے اس کی نشانیاں ہیں، جو اللہ سے توبہ کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی طرف مڑنے والا، اللہ کا خوف کھانے والا، اس کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں، جب اللہ نے قوموں کو پکڑا پڑا کہ ان کو کیسے کیسے عذاب آئے، وہ اپنے کو بچا نہ سکے، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے، وقت مقرر کر دیا، ایک وقت مقرر ہے، اس وقت تک جو کرنا کر لو، کل کو میرے آگے تمہاری حجت نہ قائم ہو جائے۔ ہمیں موقع نہیں ملا، ڈرانے والا نہ آیا، ہمیں سمجھانے والا نہ آیا، وہ یہ سب آتے ہیں سمجھانے کے لیے، ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ صدق اللہ العظیم۔